برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلندر الصلوات۔ جو مومنین باہر کھڑے ان سے میری دسترسہ گزارش ہے کہ براہ کرم فرش عزا پہ تشریف لیں، جو تشریف فرما ہے مل کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے مل کے بلندر صلوات۔ ذکر سرکار کی قبولیت کے لیے مل کے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آخری دعا اس وقت کے حقیقی وارث حجت دوران یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور کے لیے مل کے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فاطمة الزہراء بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ انہا قالت دخل علی بی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ سلام اللہ علیہا فقلت علیک السلام قال انی اجدو فی بدنی ضعفان فاغفر باللہ یا ابتاہ من الذنوب فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بعبادتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہی وصرت انزل الیہ وإذا وجہہ وإذا لقنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة وإذا بولدی الحسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ قال قال وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ الصلاۃ والسلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتدرین کلاما کا تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ قال بلى وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة وإني أشم عندك رائحة طيبة كأنها
رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه الصلاة والسلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختار الله تدلينكما معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة السلام الله عليها إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم وما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتدرين كنا معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتدرين كنا معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وحمي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أبوا مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يجري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد فقال جبرائيل يا رب أتدري أن أعبد للأجل أكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زنت لك فأخذ الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي وعليك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد زلينا الكلا مقدل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا نعم قد زنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال ليبين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد فقال علي النبي
رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بما في أهل الله وفي شيئتنا ومحبنا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه الصلاة والسلام إن الله يفضنا وفاد شيئتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في أهل الأرض وفي شيئتنا ومحبنا وفيه محمن الله وفرج الله هما إلهي آمين ولا محمن الله وكشف الله غما إلهي آمين ولا طالب أجر إلا وقضي الله حاجتها إلهي آمين. فقال علي عليه الصلاة والسلام إن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے میرے پروردگار اے میرے اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس پاک کلام کے صدقے میں بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے مولا ان کے جتنے مرحومین و مرحومات ذکر اذکار کا ثواب ان کے نامۂ اعمال میں درج فرما. میرے مولا جی حسین 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 کرتے دنیا سے جائیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کرتے اور بروز حشر اٹھے یا حسین میرے دل کا چین یا حسین یا علی کہتے ہوئے. میرے مولا جو بھی بیمار ہیں عابد بیمار کا واسطہ اس مولا سجاد کا واسطہ جو لوگوں سے خون رو رو کے کہتا رہا لوگوں مجھے شام کا دربار کھا گیا لوگوں مجھے شام کا بازار کھا گیا. میرے سامنے لوگ میری 4 سال کی مظلومہ بہن کو تماچے مارتے رہے. میری پھوپھی رو رو کے کہتی رہی میں علی کی بیٹی میں مصطفیٰ کی نواسی. لوگ رسالت ادا کرتے رہے. کوئی پتھر مارتا رہا کوئی گرم ریت پھینکتا رہا. کسی کو کچھ نہ ملا وہ گھر سے آگ اٹھا لایا وہ سیدوں پہ پھینکتا رہا. میرے مولا اسی مظلوم کے خون رونے کا واسطہ اگر کوئی عزاداروں میں سے بیمار بیٹھے ہیں مجھ سمیت تمام کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اگر کوئی بے اولاد ہے جناب علی اصغر کے جھولے کا صدقہ اسے جیتا جاگتا مولا کا عزادار عطا فرما. اس وقت کے حقیقی وارث حجت دوران یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. ہم تمام کو سرکار کی پر نور فوج میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اور بھائی کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں آپ کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں ان تمام کے بلندی درجات کے لیے مل کے بلندتر صلوات. ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہوئے ہیں مل کے صلوات. حضرت جی وقت رہے عز و شرف کے بارگاہ محمد و آل محمد میں ذکر پاک کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آج اس مجلس عزا کا ہم نے تلاوت کلام مجید فرقان حمید کی پاک آیت اور حدیث کے ساتھ سے باقاعدہ طور پر آغاز کیا ہے. دعا ذکر کی وارث صاحب مسافر شاہ بی بی آپ تمام کی نوکری حاضری بانیان کا بچھایا ہوا فرش اور سفارت سجادے کی جتنی انتظامیہ ہے مولا صدقہ سرکار کا اس کے صدقے مل کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جتنے بندے بیٹھے سارے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. خاموشی سے نہیں ذرا سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے سلامی کیجئے گا مل کے نعرہ رسالت سبحان اللہ. نعرہ حیدری مل کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت برعظمت جناب سیدہ بلندر صلوات.
पहले मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, इनसे इजाजत लेके बारगाह सरकार में हाथी पेश करने जा रहा हूँ। जितने बंदे बैठे एक दफा फिर मेरे उस्ताद मोहतरम की तो सलामती के लिए मिलकर सलावत पढ़े मोहम्मद ओ आले मोहम्मद पर। खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं। जिसके अकीदे में मातम जायज है वो बंदा मेरे सफर करे, दूसरे को मैं कहता नहीं। मेरे अकीदे में मातम जायज है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। खून हम सजाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं। भाईजान मेरी जब तवज्जो रखिएगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मैं आप सबको मिलकर, मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैंने 5, 14, 12 इकट्ठे कर लिए। अब मैंने 72 का काफिला बना के करबला लेके जाना है। जो करबला जाना चाहे वो मेरे साथ शामिल हो जाए, बाकी को मैं कहता नहीं। मिलकर सलावत पढ़े करबला वालों की शान में बुलंद आवाज। खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं। शकील भाई मेरी जल्द देखिएगा, मैं आपका नौकर बैठा हूँ। जख्म हम सजाते हैं, खून हम बहाते हैं। और शादी ये सली के मातम के और किसको आते हैं, ये सली के मातम के और किसको आते हैं। उस्ताद मोहतरम रोज बरपा होती है और मजलिसे ज़माने में, बोलो यार, रोज बरपा होती है मजलिसे ज़माने में। हम तो बागे जन्नत में अरे रोज आते जाते हैं, हम तो बागे जन्नत में रोज आते जाते हैं। जख्म हम सजाते हैं, खून हम बहाते हैं। सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो यार जवान बैठे वो तो सफर करो ना, जो बुजुर्ग बैठे उनसे मैंने दुआ लेनी है, आपको मैंने साथ शामिल करना है। जो बात में पेश कर रहा हूँ बहुत खूबसूरत बात है। जिसका ईमान है कि मातम हुसैन इबादत है, वो जुलूस में भी जाके इबादत करता है और घर में भी इबादत करता है, और जहाँ जिक्र हुसैन आता है वो इबादत करता है। जो बात पेश कर रहा हूँ, जाके देख ले दुनिया अरे आज भी जलूसों में, जाके देख ले दुनिया, जाके तुम ही जान रही, जाके देख ले दुनिया आज भी जलूसों में। भाईजान उनके सर नहीं झुकते और जो अलम उठाते हैं उनके सर। आपने वाकई आपकी वालदा ने आपको नादिया पढ़ के दूध पिलाया है। सदा जवानी मानो जिंदगी के इम्तिहान में आपको कामयाबी मिले। खास तौर पर करबला वाली सरकार आप मोहर लगाए और अब सरकार के रोजे पे जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं। और बात आगे तक जाएगी इंशाल्लाह, लोगों तक पहुंचेगी, शायद किसी को एहसास हो जाए। तुम अगर करो बात तुम भी सीख जाओगे, तुम अगर करो मातम तुम भी सीख जाओगे। कैसे, क्यों? बख्शिशों का दरवाजा अरे कैसे खटखटाते हैं, बख्शिशों का दरवाजा अरे कैसे खटखटाते हैं। बुजुर्गों फिर कहना पड़ेगा ना, ये सली के मातम के अरे और किसको आते हैं, ये सली के मातम के और किसको आते हैं। बाबा भाई कुछ लीजिएगा, आपको भी मिल जाए दीन का आलम, लेकिन आपको भी मिल जाए, बहुत ख्याल की बात कर रहा हूं, आपको भी मिल जाए दीन का आलम, लेकिन आपका भरोसा क्या, अरे आप भाग जाते हैं, आप
سلیقے ماتم کے اور کسی کو آتے ہیں. آخری شعر پیش کرو، مل کے سب آپ پڑھیں محمد والے محمد پڑھیں. وجہ پتر جی دوسرے نعرہ لایا تھوڑے واسطے جڑے اگے سامنے بیٹھے انہاں واسطے. ذکر مرتضی کر کے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کے، ذکر مرتضی کر کے ارے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کے زائچے بناتے ہیں اور بلدیت بتاتے ہیں. زائچے بناتے ہیں ارے بلدیت بتاتے ہیں. یہ سلیقے ماتم کے ارے اور کس کو آتے ہیں. یا رسول اللہ تیرے نوکر تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں اور مجھ کو پتا ہے اس میری مجلس میں میرے سرکار آئے بیٹھے ہیں. ہاتھ اٹھائیے گا. یا امام زمانہ جلدی تشریف لانا، اللہ جل یا وقت کے حسین، اللہ جل یا صاحب الزمان. نعرہ حیدری. سبت عباس نقوی صاحب سے ملتمس ہو کے بعد کا سرکار میں حاضر لگوائیں ان کے فوراً بعد قبلہ صاحب جلوہ فروز ممبر ہوں گے. برعظمت جناب سیدہ بلندر صلوات. یہ جو سلسلہ عزاداری انعقاد ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کوئی بھی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کے مرحومین کو بالحقیقت بالخصوص یاد کیا جاتا ہے. جو ہماری مجلس کے بانی ہیں ان میں سے پیر جی ظہور الحسن، سید ہادی حسن مدوجہ، سید احمد حسن مدوجہ، سید اصغر علی نقوی وزوجہ، یہ جو ان کے مرحومین ہیں اور دیگر آپ سب کے جو مرحومین ہیں اور جو باب آدم سے لے کر اب تک جتنے مولا کے ماننے والے دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رضي الله بيننا وبينهم بالخيرات إنك غفور الخيرات إنك غفور الخطيئات إنك على كل شيء قدير. خدا سلامت رکھے. درود مل کے پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله
पला वो घर अबू तालिब का है। नूर हक जिसमें पला वो घर अबू तालिब का है। एक इमाम और एक पैगंबर भी अबू तालिब का है। बद्र से लेकर जहाद करबला तक देख लो, खून जितना भी बहा है वो अबू तालिब का है। और सामने जिसके अली भी सलाम अलैकुम आगा जान आगा साहब भी से तो सलाम की वास्ते बद्र से लेकर जहाद करबला तक देख लो, खून जितना भी बहा है वो अबू तालिब का है। और सामने जिसके अली भी सर उठा सकता नहीं, दो जहां में इतना ऊंचा सर अबू तालिब का है। खानदान इस दो भारत के मिल के आवाज़ बुलंद सलावत है। अरबाब दानिश साहिबान इज़्ज़त शरफ 1444 हिजरी आज मुहर्रम अल हराम की 21 अशरा सानी की 8वीं मजलिस इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज 22 माज़री चाहता हूँ 22 मुहर्रम है और 8वीं मजलिस है अशरा सानी की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बतौफ़ीक़ परवरदिगार आलम कुछ ही लम्हात के बाद सरमाया मिल्लत जाफरिया ख़तीब दारा क़िबला हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन शबीर हसन ताहरी साहब जलवा फरोज़े शबीह मिंबर रसूल होंगे। अब उनसे सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के एक एक जुमले की 5 नसीहतें आपकी समातों की नज़र। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें 5 चीज़ों की सिफारिश करता हूँ, इन पर अमल करने के लिए अगरचे तुम्हें ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़े। नंबर 1, खुदा के अलावा किसी पर उम्मीद ना रखो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं फिर गुनाहों के अलावा किसी से खौफ ना खाओ। तीसरा फरमान जो अमीर कायनात ने जारी फरमाया, अगर तुमसे ऐसी बात पूछी जाए जिसका इल्म आपको ना हो तो ये कहने में शर्म ना करो कि मैं नहीं जानता। चौथा फरमान अमीर कायनात का, जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं उसको सीखने में शर्म ना करो। और आखिरी फरमान आज का जो आपकी समीम समातों की नजर करना है कि सब्र इख्तियार करो, क्योंकि सब्र ईमान से वही निस्बत रखता है जो सर तो बदन से होती है। अगर सर ना हो तो बदन बेकार है, यूं ही ईमान के साथ सब्र ना हो तो ईमान का कोई फायदा नहीं है। खुदावंद मन्नान हमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का बाअमल और बाकिरदार शिया बनने की तौफीक अता फरमाए। अरबाब दानिश, जब से अशरा सानी जारी सारी है लगभग 20 से 25 साल का अरसा, जितने भी मुआवनीन ने इस अशरा सानी में जिस तरह भी ताउन फरमाया है, मोमिनीन ने तशरीफ ला के दामे दरमे सुखने कदमे जिस तरह भी उन तमाम और वो इस दुनिया फानी में नहीं रहे, हमसे बिछड़ चुके, उन तमाम की मग़फ़िरत और बुलंदी दराजात के लिए साहिबाल के जुमला मरहुमीन व मरहुमात
بہت ساری شخصیات نام لوں گا تو یقیناً بہت وقت درکار ہے. ہمارے بہت سارے بزرگ بابا اجمل صاحب سے لے کے پروفیسر قمر صاحب سے لے کے اخلاق نقوی صاحب سے لے کے اور بہت سارے بھرپور بہت سارے نام ہیں. وہ تمام سادات بغیر سادات جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے. اس ادارہ کے جو ہمارے معاونین تھے جناب سفیر حسنین کے بھائی مدیل حسن شرائع صاحب، فیض الحسن کاظمی صاحب اور سید مطلوب شاہ صاحب، اور نام لینے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی کو نہیں، تمام وہ سادات بغیر سادات جو شیعہ امیر المؤمنین اس دنیا فانی سے اور صاحبال کے بالاخص، ان تمام کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. فقط ایک اعلان آپ کی سماعتوں کی نظر 24 محرم الحرام کا اس عشرہ ثانی کی آخری مجلس، جس کے بانی ہمارے صدر محترم جناب سید صفی الحسنین شیرازی صاحب ہیں. انشاءاللہ مجلس کا جو انعقاد ہے وہ بارگاہ سے باہر ہوگا. اس رات بعد از نماز مغربین 24 محرم الحرام کو مجلس آپ کا آغاز ہوگا اور ٹھیک 7:45 بجے مجلس کا آغاز ہوگا، جس سے قبلہ شبیر الحسن طاہری صاحب تو خطاب فرمائیں گے، لیکن ذاکر اہل بیت فضائل و مصائب اہل بیت جن کا نام جناب شہنشاہ عباس نقوی آف گجرات فضائل و مصائب اہل بیت رسول بیان فرمائیں گے. ان کے بعد قبلہ شبیر الحسن طاہری صاحب جلوہ فروز شبیہ منبر رسول ہوں گے. اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگی اور اس کے بعد تمام سنگتیں، تمام مولا کے ماتمی جو ہیں بارگاہ امام زمان میں ان کے جد کا کنبہ اہل بیت خاندان اہل بیت کا پرسہ پیش کریں گے. اور اس کے بعد جناب انجینئر سید عرفان حیدر نقوی صاحب وہم نوا جو کہ ملتان سے تشریف لائیں گے، بارگاہ امام زمان میں نوحہ خوانی بھی فرمائیں گے اور لنگر سید الشہداء کا بھرپور اہتمام موجود ہوگا. تو آپ تمام سربراہ کنبہ اہل بیت سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے. آپ کے بھرپور نعروں میں میں درخواست گزار ہوں علماء حقہ کی تسبیح کی ایک ایسی کڑی جنہوں نے ہر جگہ ہر مقام پر نہ صرف توحید، رسالت و امامت و معرفت امام زمان کو مومنین کی سمیع سماعتوں کی نظر پہنچایا. انتہائی بات کل احترام قبلہ علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب سے ایک بجلوہ فروز شبیہ منبر رسول ہوں اور آج کی اس مجلس اعزاز سے کثیرت فروز خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اس یقین اور اس دعا کی قبولیت کے لیے پروردگار ہمیں آخری دم تک ولایت امیر المؤمنین پر ثابت قدم رکھے. کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یا امام المنتظر. اپنی صحت و سلامتی ابدراز عمر کے لیے تمام علماء حقہ کی صحت و سلامتی، ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الہی بحقك وبحق احمد صفاتك، الہی بحق محمد وبحق علی وبحق الفاتحہ وبحق الحسن وبحق الحسن ومن ذریۃ الحسین تسعد المعصومین علیہ السلام. بارلہ محمد وعلى محمد علیہ السلام کا واسطہ کہ مسلسل بہتر سے آگاہ بچھا ہوا ہے. اس عزاداری و برسداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کی اشباری و سرواری کو قبول فرما. جہاں جہاں سے عزاداران حسین مجالس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، میرے مالک ہر مومن ہر ایک قدم جو مجلس حسین کے لیے اٹھاتا ہے اور ہر وہ ایک لمحہ کے جو فرش ادا پر پڑھتے ہیں، اس کے وہ خالق جزائے جلیل اور اجر کثیر عطا فرما.
میرے اللہ مذہب اہل بیت کی حفاظت فرما، ملت عالم محمد کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما، عالم اسلام کو عالم کفر و نفاق پر غلبہ دے فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، علماء و مجتہدین کو عمر دلانی عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، حج اور زیارات کی تمنا رکھنے والے مومنین کے لیے اس کے تمام اسباب فراہم فرما، اور بار بار ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما۔ اس وقت سفری رکاوٹیں جو زائرین اربعین پر جانا چاہتے ہیں، اگر کوئی جو بھی کسی بھی قسم کی سفری رکاوٹیں میرے مالک ان کو دور فرما، اور زائرین کے لیے سفر سہل و آسان فرما۔ ہر ایک کو اربعین پر جو بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے مالک ان کو یہ سعادت نصیب فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، مقروضوں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے وطنوں کو وطن عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ جس بھی مومن کی جو بھی کوئی پریشانی ہے میرے اللہ اس کو دور فرما، جو مشکل میں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ آج کی مجلس کے بانیان میں سے محترم سجاد نقوی صاحب کے والدین کی میرے مالک مغفرت فرما، سید محمد شبیر کاظمی صاحب کے والدین کی مغفرت فرما، مظہر حسین شیلانی صاحب کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور اسی طریقے سے پیر جی ظہور الحسن صاحب، سید حاجی حسن ودودہ، سید احمد حسن زیدی ودودہ، سید اسکر علی نقوی ودودہ کے جن تعلق جس میں بھی نظر و نیاز کے حوالے سے تعاون ہے، میرے مالک ان کے خط اخراجات کو قبول فرما، انہیں جزائے جدید اجر کثیر عطا فرما، ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما۔ بھائی صفی الحسن شیرازی صاحب کی بہن جو بیمار ہیں میرے مالک ان کو شفایات سے کامل عطا فرما، اور بھی جو بھی مومن مومنہ بیمار ہیں ان سب کو صحت دے۔ قمر بھٹی صاحب کے والد کو میرے مالک صحت عطا فرما، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے پابند بلند صلی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم من الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ الصلوات۔ سلسلہ سخن جو 20 محرم کو شروع ہوا تھا وہ آج اپنے اس کی آج تیسری نشست ہے۔ سورہ مبارکہ شورہ 42 سورہ آیت نمبر 23، ترجمہ میں آیت کا روز کرتا ہوں تاکہ گفتگو مربوط بھی رہے، اور اگر کوئی پہلے نہیں سن سکا تو اسے یہ پتا ہو کہ کس آیت پر بات ہو رہی ہے، کس موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ابھی بھی ان سے کہہ دیجیے کہ اس تبلیغ دین پر اجرت کا وقت کوئی سوال نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کی مودت کا یہ سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربا سے مودت کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی اس نیکی کو لے لیتا ہے پھر پروردگار کو اس کے اندر اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے،
बल्कि उसके दिल ही को नेकियों का ज़र्फ बना देता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अच्छा, इब्तिदा में एक गुजारिश कर दूं कि आप साहिबान अपना जितना मुझे कुर्ब बख्श सकते हैं, ताकि जो लोग पीछे खड़े हैं अगर वो भी अंदर आ जाए, उनके लिए जगह हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, आप सब आगे आ जाएंगे तो आपके सवाब में भी इजाफा होगा और मजलिस की रौनक में भी इजाफा होगा। सभी थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे और जो बाहर हैं वो भी फर्श अदा पे तशरीफ लाएंगे। मैं अभी बताता हूँ कि बाहर खड़े होने में और फर्श अदा पर बैठने में फ़र्क कितना है अजर का। जी अभी अर्ज करूँगा, जितने लोग फर्श अदा पे आ सकते हैं वो सब पहले फर्श अदा पे आ जाए, ताकि ये अहम बात आप सबके अरहान आलिया की नज़र कर सकूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। पहली गुजारिश तो ये है कि मजलिस में जब आप तशरीफ लाएं तो मजलिस में पूरी कोशिश करें कि फर्श अदा पे बैठें। बाहर सड़क पर, रोड पर खड़े होना, ये अगर अंदर जगह ना मिले तो फिर तो कोई बात नहीं, मजबूरी है कि अदा खाना पैक हो चुका है और जगह ही नहीं है, तो फिर आपको जहाँ जगह मिले तो आप वहीं बैठ जाइए। लेकिन जब तक अंदर जगह है तो आपका बाहर खड़े होना या आपस में बातों में मसरूफ होना, जबकि यहाँ जिक्र अहल हो रहा है, मालूम है कौन हस्तियाँ आ जाती हैं, मौजूद होती हैं, तो किस कदर ये बेअदबी करार होगी, बेअदबी करार पाएगा ये अमल, इतनी बड़ी गुस्ताखी होगी कि हुसैन की मान को पुरसा लेने के लिए यहाँ बैठी हों और हम अपनी बातों में लगे हुए हों। ये क्या ये गुस्ताखी नहीं है? मेरा ख्याल है नाकाबिल माफ़ी गुस्ताखी है, बहुत बड़ी बेअदबी। अगर हमारा अक़ीदा और यकीन है कि पाक हस्तियाँ यहाँ होती हैं तो हमें ये बेअदबी नहीं करनी चाहिए, हमें फर्श अदा पर मौजूद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फर्श अदा पर बैठने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसका बहुत ज़्यादा अजर है। जब फर्श अदा आज ही किसी सफ़र के दौरान जब मोहतरम सारी नबी साहब और सफ़ी रस्म शिकन साहब मेरे साथ थे तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फ़र्ज़ करें कि मोमिनीन जब फर्श अदा पर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं, आप फर्श अदा पर आ गए, आप बैठ गए इस नीयत से कि हम मजलिस सुनने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद पढ़ने वाला फ़र्ज़ करें अभी फ़िलहाल कोई मौजूद नहीं है, आप बैठे हुए इसी इंतज़ार में तो कोई पढ़ने वाला आएगा तो हम सुनेंगे, लेकिन आप फर्श अदा पर अपनी नीयत के साथ बैठे हुए तो फर्श अदा पर बैठना आपका हर सांस तस्बीह के बराबर आ जाएगा। बैठ कर आपका सांस लेना तस्बीह के बराबर अजर रखता है। फिर जब आप फर्श अदा पर तशरीफ ले आते हैं, सिर्फ आप नहीं आते, अल्लाह आपके लिए आसमानों से फरिश्तों को भेजता है। तो फर्श अदा पर जितने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पुरसदार अदादार मोमिनीन मजलिस में मौजूद होते हैं, ये आसमानों से नाज़िल होने वाले मलाइका उनके पहलू में बैठकर उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, फिर आपके लिए दुआएं मांगते हैं, परवरदिगार की रहमत के तलबगार होते हैं, अल्लाह की बारगाह में आपके लिए सिफारिशी होते हैं। ये अज़मत है फर्श अदा पर बैठने वाली, इससे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी मैं इसमें ज़्यादा वक्त नहीं सर्व करना चाहता। दूसरी गुजारिश ये करूँगा कि जब भी मजलिस में आप तशरीफ़ लाया करें तो वज़ू करके आ जाए। धर्मों में यकीनन करते भी होंगे आप लोग, आप में से अक्सर लोग करते होंगे, ये भी नमाज मवद्दत है। आप जो अल्लाह खाने में आए हुए हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त आप नमाज मवद्दत अदा कर रहे हैं। ये नमाज इश्क है, ये नमाज अक़ीदत है, ये नमाज विला आले मोहम्मद, ठीक है ना? इसके लिए बावुज़ू होना चाहिए, ताकि बावुज़ू वैसे तो हर वक्त ही मोमिन को कोशिश करनी चाहिए कि वो बावुज़ू रहे, लेकिन नेक अमाल बजा लाने से पहले वज़ू की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, खुसूसन मजलिस हुसैन जैसा आमद खैर, इसको जब बजा लाना है तो मोमिन को बावुज़ू होना चाहिए, हुज़ूर क़ल्ब खुलूस और खुशू होना चाहिए। यानी जिस तरह हम नमाज की हालत में जब होते हैं तो हमारा रुख क़िबले से नहीं हटना चाहिए, हमारी तवज्जो कहीं और नहीं जानी चाहिए, हमारा ध्यान किसी और तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से जब आप साहबान मजलिस में होते हैं तो उस वक्त कहीं इधर उधर तवज्जो करना ये हुज़ूर क़ल्ब के ख़िलाफ़ है, खुलूस और खुशू के ख़िलाफ़ है। लिहाजा तवज्जो पूरी मजलिस में होनी चाहिए। और आखिरी बात जो अर्ज़ करूँगा वो ये कि मैंने देखा तो नहीं, ध्यान तो नहीं दिया था, लेकिन मेरी निगाह पड़ी थी कि मजलिस में से
کوئی ادھر سے اٹھ کے ادھر، کوئی ادھر سے ایک دو افراد اٹھے، پتہ نہیں کل اٹھے آج اٹھے، جو بھی ہے بارہ، یہ کوئی بہت سخت مجبوری ہے خدا نخواستہ تو وہ تو ایک مجبوری ہے، کوئی اللہ نہ کرے کسی کی جان بچانے کا مرحلہ آ گیا، کسی کی زندگی بچانے کا وقت آ جاتا ہے اور آپ کو کسی ایسی ایمرجنسی میں اٹھنا پڑتا ہے تو وہی الگ مسئلہ ہے۔ ویسے یہ اٹھنا آداب کے بھی خلاف ہے، تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ نماز شروع کر دینے کے بعد توڑی جا سکتی ہے؟ گناہ ہے نا، یہ بھی نماز مبتدع ہے۔ کسی بھی عمل خیر کو شروع کرنے کے بعد اس کو توڑ دینا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، نامناسب اور ادب آداب کے بھی خلاف ہے، یہ بات تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ یا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی مجبوری لاحق ہو سکتی ہے کہ مجھے بیچ میں اٹھنا پڑ سکتا ہے تو پھر بالکل سب سے آخر میں بیٹھیں۔ اگر کوئی ایسی مجبوری آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بیچ میں پیدا ہو سکتی ہے تو پھر جا کے بیچ میں سے صفوں کو چیرتے ہوئے نہ جائیں اور مجلس کو ماحول خراب نہ ہو۔ یہ گزارشات، اور اس کے بعد میں آ رہا ہوں اپنے موضوع پر، اپنی توجہات کو بحال رکھنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ آج شاید وہ جو راستہ بند ہے اس کی وجہ سے مومنین کو آنے میں کچھ پریشانی ہو رہی ہے۔ بہرحال کسی بھی نیک عمل کے لیے جتنی زحمت زیادہ ہوگی اتنا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ عزیزان، اللہ نے جو آل محمد کے لیے مودت طلب کی ہے اور اس مودت کو رسول اعظم کی اجرت بنایا ہے۔ رسول اللہ جس طرح انبیاء ما سبق نے اجر اور عوض نہیں مانگا، رسول اللہ نے بھی نہیں مانگا۔ اللہ نے حکم دیا ہے تو رسول اللہ حکم الہی کے پابند، خدا نے حکم دیا تو رسول اللہ نے کہا یہ حکم اللہ کا، لہذا یہ میری اجرت ہے، تو کیا کرو، اہل بیت سے مودت کرو۔ ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہم بیان کر رہے ہیں فلسفہ وجوب مودت اہل بیت، فلسفہ وجوب مودت اہل بیت، کہ اللہ نے آل محمد کی مودت کو کیوں واجب قرار دیا ہے؟ اللہ نے اہل بیت کی مودت کو کیوں لازم اور ضروری قرار دیا ہے، کیوں واجب قرار دیا؟ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے انسانوں کو انسان پیدا کیا ہے نا، تو اللہ نے جو انسانوں کو انسان پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں نے جسے انسان پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ انسان رہے یا کبھی حیوان بھی بن جائے؟ اللہ یہی چاہتا ہے کہ جسے میں نے انسان پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ انسان رہے، آپ کے علم میں رہے۔ انسان میں خوبیاں پائی جاتی ہیں، کیا پائی جاتی ہیں؟ ہاں، اگر انسان ہو تو ٹھیک ہے، انسان میں خوبیاں پائی جاتی ہیں، انسان میں کمالات پائے جاتے ہیں، انسان میں محاسن پائے جاتے ہیں، انسان میں فضائل پائے جاتے ہیں، انسان میں اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ انسان ہوتا ہی اچھا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان برا نہیں ہوتا، انسان ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ انسان کبھی برا نہیں ہوتا اگر وہ اپنی انسانیت پر قائم رہے تو۔ دیکھیے، کسی کا انسان نظر آنا اور بات ہے اور واقعاً انسان ہونا اور بات ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لیجیے گا۔ گزشتہ مجالس میں کسی حد تک تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، اتنی حد تک ہی اشارہ دوبارہ کر رہا ہوں، لیکن آگے جو گفتگو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی صانع کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ جو اس کی مصنوع ہوتی ہے، مصنوع یعنی جس چیز کو بنایا ہے، صانع یعنی بنانے والا، ہر صانع اپنی مصنوع کے اندر اچھائیوں کو بھرتا ہے۔ صانع کا ہنر، اس کی کاریگری اور اس کے کمال کا پتہ اس کی مصنوع دیتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو اس نے بنایا ہے۔ تو ہر صانع یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو میں بنا رہا ہوں وہ اتنی اچھی ہو، اتنی خوبصورت ہو، کیونکہ مصنوع صانع کا آئینہ ہوتی ہے۔ صانع کے ہنر کو اور اس کی کمال کو، اس کی کاریگری کو اس کی صنعت میں اور اس کی مصنوع میں
دیکھا جاتا ہے، تو اس میں اگر حسن ہوگا، خوبی ہوگی، اچھائی ہوگی، استحکام ہوگا، پائیداری ہوگی، تو تعریف شانے کی جائے گی نا، کہ بنانے والا بہت اچھا ہے۔ اگر اس میں نقص ہوگا، عیب ہوگا، خرابی ہوگی، بھائی دیکھیے آپ نے گھر کی دیوار بنوائی، اگر بہت سیدھی، مضبوط، مستحکم، اچھی بنی ہوئی ہوگی تو بنانے والے کی تعریف ہوگی۔ اگر ٹیڑھی ہوگی، کمزور ہوگی، تو ہر دیکھنے والا کیا کہے گا کہ بنانے والا کیسا تھا؟ کسی صحیح آدمی کو بلاتے کہ جس کو یہ کام آتا تھا۔ گھڑی بنانے والا اچھی بنائے گا تو اس کی تعریف ہوگی، اس میں کوئی کمی رہ جائے گی تو خرابی اس کی بیان کی جائے گی، اس کی عزت میں کمی آئے گی۔ تو ہر بنانے والا جب کوئی چیز چاہتا ہے کہ میں بناؤں تو اس کے اندر اپنا فن اتارتا ہے، اپنا کمال اتارتا ہے، اپنا ہنر اتارتا ہے، اور چاہتا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے اچھی ہو۔ پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس میں کبھی بھی خرابی پیدا نہ ہو، پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس چیز کے اندر کبھی بھی کوئی خرابی پیدا نہ ہو، یہ ہمیشہ اچھی رہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے بھی جس بھی چیز کو خلق کیا اپنے اعتبار سے اچھا خلق کیا، ٹھیک ہے؟ ہر شے، اللہ کی ہر مخلوق اور اللہ کی ہر مصنوع اپنے مقام پر بہت بہترین ہے، خوب ہے، اچھی ہے۔ مثلا اگر اس نے ایک چیونٹی بنائی ہے تو اسے بھی اس نے بے مثل بنایا ہے۔ صحرا کا کوئی ذرہ ہے تو وہ بھی بے مثل ہے، دریا کا کوئی خطرہ ہے تو وہ بھی بے مثل ہے، درخت کا کوئی پتا ہے تو وہ بھی بے مثل ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن میں ایک مثال دے کر آگے چلا جاؤں۔ بے مثل اس معنی میں ہے اس نے جس چیز کو بھی بنایا ہے وہ خالق ہو کر بے مثل ہے، اور اس کی جو مخلوق اگر بے مثل ہو جاتی ہے تو وہ اس کی خالقیت کے اعتبار سے بے مثل ہے۔ یعنی کہ اس نے اگر ایک چیونٹی کو بھی خلق کیا ہے تو وہ بے مثل اس معنی میں ہے کہ اب ساری کائنات کے انسان مل کر بھی اس چیونٹی کی طرح کی ایک چیونٹی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کمال ہنر ہے نا پروردگار کا، یہ کمال قدرت ہے نا اس خالق کی۔ کون سے انسان اس چیونٹی جیسی چیونٹی نہیں پیدا کر سکتے؟ جن انسانوں کو اس نے ہوائی جہاز بنانے کی صلاحیت دے دی ہے، جن انسانوں کو اس نے کمپیوٹر کے صفحے پر، نیٹ کے صفحے پر پوری دنیا کو گاؤں میں بدلنے کی صلاحیت دے دی ہے، جن انسانوں کو اس نے لوہے کے جہاز کو ہوا کی دوش پر اڑانے کی صلاحیت دے دی ہے، وہ انسان جیسی اس نے ایک چیونٹی خلق کی ہے ویسی ایک چیونٹی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہوائی جہاز بنا کر اڑا سکتے ہیں، چیونٹی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہوائی جہاز بنانے کی صلاحیت یہ اس کی عطا اور اس کا کرم ہے، اور چیونٹی کے سامنے عاجز کر دینا یہ اس کی قدرت کا ہنر ہے۔ زمین کا فرش بچھایا ہے تو یہ بھی بے مثل ہے۔ کوئی اتنی بڑی زمین ایسی اتنی وسیع و عریض بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ جیسے سمندر اس نے خلق کیا وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس نے آسمان کا اتنا وسیع و عریض اور اتنا بڑا شامیانہ لگا دیا، اور وہ اتنی صدیوں سے بغیر ستونوں کے قائم ہے، کوئی ستون بھی نہیں ہے اور آسمان کھڑا ہوا ہے، اور ستون نہ ہونے کے باوجود مخلوق میں سے کسی کو ڈر نہیں لگتا کہ کبھی یہ ہمارے سر پہ گر بھی سکتا ہے۔ کتنے مطمئن ہیں اپنے خالق سے، اس کی قدرت سے، کتنا کمال یقین ہے انسان کو، اپنے اللہ پر کیسا بھروسہ ہے کہ ستون نہیں ہے مگر آسمان ہم پر گرے گا نہیں، تو اس کے حکم سے آسمان کا شامیانہ قائم ہے، زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، یہ دریا ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ درخت ہیں، یہ نباتات پہ ہریالی کا حسن ہے، یہ سورج کو روشنی کرے سے مل رہا ہے، چاند کو چاندنی مل رہی ہے، دن کا اجالا ہو رہا ہے، رات کا تاریک پردہ ہو رہا ہے، شام و سحر ہیں، لیل و نہار ہیں، شب و روز ہیں، بدلتے ہوئے موسم ہیں، محلات ہیں، باغات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، حشرات ہیں، موجودات ہیں، مخلوقات ہیں۔ یہ اس قدر
مخلوقات کا کارمان رواں دواں ہے اور نظام چل رہا ہے پوری کائنات کا. کون چلا رہا؟ ٹھیک ہے نا, ایک پروردگار چلا رہا. اس نے جس بھی چیز کو بنایا ہے, آسمان بنایا تو بے مثل, زمین بنائی تو بے مثل, نباتات بنائے تو بے مثل, جو چیز بھی بنائے, جب چیونٹی بے مثل ہے, ٹھیک ہے, اس معنی میں کہ اس چونٹی جیسی انسان چونٹی پیدا نہیں کر سکتے, ایسا آسمان انسان نہیں بنا سکتے. آسمان جیسے شامیانہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے, زمین جیسا فرش انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, ایسے سمندر خلق کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, پھل پھول ان میں خوشبوئیں اور پھلوں میں ذائقے پیدا کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سب کچھ پروردگار عالم کی قدرت ہے. وہ چاہے تو ان میں سے ہر ایک چیز پر فخر کر سکتا ہے نا, ناز کر سکتا ہے نا. کتنے خوبصورت پھول پیدا کیے اس نے, کتنے حسین و جمیل باغات پیدا کیے اس نے, کتنے صحت بخش پانی پیدا کیے اس نے, کتنے صحت افزا اور صحت بخش موسم پیدا کرتا ہے. تو ان میں سے جس چیز پر بھی چاہے وہ ناز کر سکتا ہے نا, مگر اس نے نہیں کیا ہے تو کس پر کیا؟ کہبت تین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ کیا اسے ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ قسمیں کتنی کھانا؟ تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینین کی قسم, شہر امین کی قسم. اتنی 4 قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. ہم نے انسان کو کیا خلق کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے گا, میں فلسفہ وجوب مودت اہل بیت پہ بات کرتا ہوں. فلسفے کی بحث کے نتائج ہمیشہ آخر میں آتے ہیں, ہم چاہیں تو پہلے بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے تو عمیق بتا دیں. دیکھیے اس پروردگار نے ناز کس پر کیا ہے؟ انسان پر. فخر کس پر کیا ہے؟ انسان پر. انسان پر ناز اور فخر ہے کہ دیکھو میں وہ ہوں گے جس نے انسان کو خلق کیا ہے, اور وہ بھی اتنا اچھا خلق کیا ہے کہ احسن تقویم پر اسے میں نے خلق کر دیا. انسان کو خلق کیا کس پر؟ احسن تقویم پر. جو ایک ہوتا ہے حسن, ایک ہوتا ہے احسان. بہت آسان کروں, حسن کا کمال جہاں اتر جائے اسے احسن کہتے ہیں. احسن, احسن, ہم نے اسے احسن تقویم پر خلق کیا, یعنی بہت ہی اچھا خلق کیا, بہت ہی خوب خلق کیا. اس میں ہر اعتبار سے ہم نے حسن رکھا. تو اللہ نے انسان کے بارے میں جب انسان کو پیدا کیا تو کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس میں کوئی نقص بھی رکھا, ہم نے اس میں کوئی کمی بھی رکھی ہے, ہم نے اس کے اندر کوئی خرابی کا امکان بھی رکھا, نہیں رکھا. تو اللہ نے انسان کو اچھا پیدا کیا. کیا پیدا کیا ہے؟ اچھا پیدا کیا. تو جب اللہ نے انسان کو پیدا ہی اچھا کیا ہے تو انسان کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا. میں نے کیا فرض کیا تھا کہ انسان ہوتا ہی اچھا ہے, انسان کبھی برا نہیں ہوتا ہے, انسان ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو اچھا پیدا کیا, میں نے انسان کے اندر حسن رکھا, میں نے انسان کے اندر خوبی رکھی ہے. اچھا خرابیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم ایک دوسرے کے اندر خرابیاں ڈھونڈتے ہیں, حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے اندر حسن ڈھونڈیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پہنچ رہی ہے, میسج پہنچ رہا ہے. یہی ہے اہم ترین میسج. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کے بعد میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ میں حسن ڈھونڈوں نہ کہ خرابی ڈھونڈوں. مجھے آپ کے اندر اچھائی تلاش کرنی ہے, آپ کے اندر خوبی کو ڈھونڈنا ہے. لیکن خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ کہ جسے اللہ نے اچھا پیدا کیا ہے ہم اس میں خرابیاں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم اس کے اندر نقائص تلاش کر رہے ہیں, ہم اس کے اندر خرابیاں تلاش کر رہے ہیں. ہم یہ شمار کرتے ہیں کہ اس میں کتنی بڑی تعداد میں خرابیاں ممکن ہو سکتی ہیں, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے اچھا پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک ہنر تو دیکھیے اس پروردگار کی قدرت کا کمال تو دیکھیے کہ اس نے اچھا پیدا کر دیا. کوئی چیز اچھی کب پیدا ہوتی ہے؟ جس چیز کو بنایا جائے اس کے اچھا بننے کے لیے اچھا میٹیریل چاہیے ہوتا ہے. کیا چاہیے ہوتا ہے؟ میٹیریل جتنا اچھا ہوگا شے اتنی اچھی بنے گی. میٹیریل ناقص ہوگا شے بھی ناقص بنے گی. آپ گھر بنائیں, مکان بنائیں, اچھا میٹیریل اور پائیدار میٹیریل دیں گے تو مضبوط اور اچھا مکان بنے گا. آپ کا میٹیریل اگر ناقص ہو, کمزور ہو, اور سیدھا ہو, سیکنڈ ہینڈ ہو, تو پائیدار گھر تو نہیں بنے گا.
کمزور بنے گا نا، میٹیریل بھی اچھا چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں مثال تیزی سے تھوڑی سی دے کے گزر جاؤں گا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے بیان کی تھی کہ وہ جو امام کا مامون کے دربار میں مناظرہ کروایا گیا امام حسن کا، تو امام نے اسے کیا کہا دہریے سے کہ تم کیا ہو؟ تو کہا میں کارپینٹر ہوں، لکڑی سے فرنیچر بنا دیتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اسے میز بناؤ، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر اللہ آپ کا قادر ہے تو یہ پوری کائنات کو انڈے میں سے گزار دے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ تم کیا کام جانتے ہو؟ تو کہا فرنیچر بناتا ہوں۔ تو امام فرمایا تمہارے ہاتھ میں جو چھڑی ایسا ہے اس سے ایک بہترین میز تیار کرو۔ تو اس نے کہا کہ اس سے میز تیار نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے فرمایا تم نے یہ کیوں دعویٰ کیا کہ میں فرنیچر بنا سکتا ہوں؟ تم جب اتنے اچھے کاریگر نہیں ہو، تمہارے اندر نقص ہے، تمہارے اندر ہنر اتنا نہیں ہے، تو تم نے کیوں دعویٰ کیا؟ اس نے کہا میرے ہنر میں، میرے فن میں کوئی شک نہیں ہے، میٹیریل ناقص ہے۔ یہ جو میٹیریل ہے، آپ مجھے میز بنانے کا میٹیریل پرووائڈ کریں تو میں بہترین میز بنا کے دے دوں گا۔ اب ایک چھڑی سے، ایک ہاتھ کی چھڑی سے میز نہیں بن سکتی۔ اس نے کہا یہ میری فن میں نقص نہیں ہے، یہ میٹیریل کا نقص ہے۔ تو امام نے اس کو یہی جواب دیا کہ اسی طریقے سے پروردگار عالم اگر کائنات کو انڈے سے گزارنا چاہے تو وہ تو اس پر قادر ہے، گزار بھی سکتا ہے، مگر وہ جو مادہ اور میٹیریل ہے اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کی قدرت پر حرف نہیں آتا ہے، یہ میٹیریل کا نقص ہے۔ بھائی چیز اچھی بنے گی اچھے میٹیریل سے۔ کس سے بنے گی؟ جتنا میٹیریل اچھا ہوگا، جتنا مادہ اچھا ہوگا، جس چیز سے جس کے شے کو بنایا جا رہا ہے وہ اتنی ہی اچھی ہوگی۔ آپ گلی کے پتھر یا گھر کے بجری کے پتھر اٹھائیں، انہیں تراشیں اور ان کی انگوٹھی بنا لیں، اور ڈائمنڈ کی بھی انگوٹھی بنوائیں، ہیرے کی بنوائیں، یاقوت کی بنوائیں، ٹھیک ہے نا، در نجف کی بنوائیں، کیا ان سب کی قیمت ایک جیسی ہوگی؟ نہ قیمت ایک جیسی، نہ زینت ایک جیسی۔ جس کا میٹیریل جیسا تھا ایسی شے ہوگی، کیونکہ اس کا میٹیریل اور ہے اور اس کا میٹیریل اور ہے۔ اب جسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا ہے نا، اسے خلق کس میٹیریل سے کیا؟ اسے خلق کیا ہے پانی سے، اور وہ بھی ایسا پانی ہے جو پاک نہیں ہے۔ ایک نجس پانی سے خلق ہوا ہے۔ میٹیریل دیکھنا کتنا پست ہے، میٹیریل کتنا پست میٹیریل ہے، اتنے پست میٹیریل سے بھائی پانی، اور وہ بھی پاک پانی نہیں، نجس پانی۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مصور کبھی پانی کی لہروں پر تصویر نہیں بنا پاتا۔ کسی مصور کے پاس ایسا ہنر ہے؟ پانی پر نقش بنتا ہے، پانی پر نقش نہیں بنتے۔ اور انسان کے نقوش اور انسان کے خد و خال کے خدود اس خالق نے پانی کی لہروں پر کھینچے ہیں۔ کیسا کاریگر ہے، کیسا صاحب فن ہے، کیا قدرت کا کمال ہے۔ پانی وہ بھی صرف چند قطروں پر مشتمل، پورا سمندر نہیں، چند قطروں کا پانی ہے، پاک پانی بھی نہیں ہے۔ پانی کی ان لہروں پر حضرت انسان کو خلق کیا، اور ان چند قطروں کے اندر عالم اکبر کو خلق کر دیا۔ بھائی جو پہنچ رہے ہیں اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ عالم دو، ایک ہے عالم اصغر، ایک ہے عالم اکبر۔ اے انسان تیرے باہر جو کائنات ہے زمین آسمان یہ عالم اصغر، اور تیرے اندر جو کائنات ہے یہ عالم اکبر ہے۔ انسان کے اندر کی کائنات اس باہر والی کائنات سے بڑی کائنات ہے۔ عالم اکبر چند قطرے پانی کی لہروں پر، اس کے خد و خال، تصویر کتنی اچھی بنائی ہے۔ اب پھر اس کا کمال ہنر تو دیکھیں کہ ایک فن کا آپ دیکھیں کہ گاڑیاں نکلتی ہیں نا، ہر سال کا ایک نیا ماڈل آتا ہے۔ ہر سال کا جو نیا ماڈل آتا ہے گاڑی کا تو تھوڑی سی اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے، لیکن اس سال جتنی بھی گاڑیاں آئیں گی ان سب کی شیپ ایک ہی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ان کی شیپ ایک ہی ہوگی۔ پھر سال آگے چلا جائے گا، پھر نیا ماڈل آئے گا تو تھوڑی سی شیپ چینج ہو جائے گی، لیکن اس سال پھر وہ کرولا ہے، گرینڈی ہے، جو بھی سیوک ہے، جس بھی کارخانے کی ہے، جس کمپنی کی ہے، وہ پورا سال ان کی وہ ایک شیپ چلے گی۔ تو اس سال جتنی بنے گی ان کی شکل ایک ہی ہوگی۔ کمال ہو گیا کہ کروڑوں سال سے دنیا ہے، کھربوں انسان پیدا کرتی ہے،
ہر انسان کو ایک ہی جیسے اعضاء و جوارے دیے، مگر دو انسان بھی آج تک ایسے پیدا نہیں ہوئے جن کی 100% شکل ایک ہو۔ ورنہ انسان کی کیا شناخت ہو پاتی؟ نہیں ہو پاتی نا، پہچان ہو پاتی؟ نہیں ہو پاتی نا۔ دیکھیں اس نے انسان کیے تعارف کے لیے، اس کی شناخت کے لیے اس کو انفرادیت بھی دی ہے۔ ہر ایک کی تصویر الگ ہے، علیحدہ سے پہچانا جائے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پروردگار نے انسان کو انسان پیدا کیا۔ مالک تو نے اتنا اچھا پیدا کر دیا، بڑا کرم فرمایا، کہا صرف اتنا ہی نہیں کہ تجھے میں نے انسان پیدا کیا، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کے بعد اب میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا یہ تیرے ہی لیے پیدا کیا۔ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کے لیے پیدا کیا، یعنی زمین کا فرش بچھایا انسان کے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا انسان کے لیے، چاند کو چاندنی دی ہے انسان کے لیے، سورج کو روشنی دی ہے انسان کے لیے۔ یہ برف، پہاڑ، خشکتر، حجر، شجر، دریا، سمندر، خضر، سکندر، عرض، سما، ہوا، فضا، دشت، صحرا، بہتے ہوئے دریا، دریاؤں میں موجوں کی روانی، بادلوں سے برستا ہوا پانی، دن کا جانا، رات کا تاریک پردہ، شام و سحر، لیل و نہار، شب و روز، بدلتے ہوئے موسم، محلات، باغات، موجودات، مخلوقات اور کل کی کل کائنات، اس میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے اے انسان تیرے لیے خلق کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا، انسان کے لیے زندگی کے تمام اسباب پیدا کیے، رزق کے وسائل اس کے لیے خلق کیے، اس کو چاہنے والے اور خیال رکھنے والے ماں باپ عطا کیے، بڑھاپے میں اس کا خیال رکھنے والے کے لیے اس کو اولاد عطا کی، رشتے عطا کیے، سماج کا فرد بنایا، انسان کو انسان پیدا کیا ہے، پھر اس کے لیے روشنی بھی خلق کی ہے، اس کے آرام کے لیے اندھیرا بھی خلق کیا ہے، اس کے کام کے لیے دن کا اجالا بھی خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لباس اس کے لیے، خوراک اس کے لیے، پوشاک اس کے لیے، احباب اس کے لیے، اجداد اس کے لیے، اولاد اس کے لیے، اس کو بصارت دی، سماعت دی، قدرت گویائی عطا فرمائی، فہم و فراست عطا فرمایا، بصیرت، حکمت اور دانائی عطا فرمائی، چلنے والے پاؤں دیے، حرکت کرنے والے ہاتھ دیے، دھڑکنے والا دل دیا، اس کے لیے ہوا اور فضا کو خلق کیا، اس کے لیے موسموں کو تبدیل کیا تاکہ اس کی تب و ناقت پر ایک ہی موسم بنا نہ گزرے، کبھی گرم موسم سے اکتا جائے تو پھر سردی آ جائے، سردیوں سے دل بھر جائے تو گرمی آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے مسلسل کبھی جناب کبھی بہار، تو موسموں کو انسان کے لیے بدل رہا ہے، روشنی کا ذائقہ بھی تبدیل کر رہا ہے، راتوں کے ذائقے بھی بدل رہا ہے، ہواؤں کے اثرات کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، موسموں کے اثرات کو بھی بدل دیتا ہے۔ ہمارے لیے پھل پیدا کیے تو نہ جانے کتنی تعداد میں پھل پیدا کر دیے، کتنے ذائقے پیدا کر دیے، کتنے پھول پیدا کر دیے، وہ پروردگار ہمارے لیے اتنا کچھ خلق کر رہا ہے۔ میرے مالک تم نے انسان پیدا کیا، پھر ہمارے لیے سب کچھ پیدا کر دیا، اتنا مہربان ہے تو ہم پر، میرے اللہ صرف اتنا بتا دے کہ اب تو ہم سے چاہتا کیا۔ میرے مالک بس صرف اتنا بتا ہم سے کیا چاہتا، مہربانیاں اتنے زیادہ، کرم اتنا زیادہ، عنایتیں اتنی زیادہ، لطف اتنا زیادہ، احسانات اتنی زیادہ، اور نعمات تعداد انگنت، بے حد، بے حساب، بے شمار۔ ایک انسان کو ایک لمحے میں جو نعمتیں ملتی ہیں کائنات کے تمام انسان مل کر انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارا فہم، فراست، عقل اور ادراک وہاں تک جا ہی نہیں سکتا کہ خالق ایک لمحے میں کتنی نعمتیں ہمیں دے چکا ہو۔ یہ ہم جب سانس لیتے ہیں، اس ایک سانس لینے کے ساتھ کس قدر کرم ہم پا چکے ہوتے ہیں، کتنا کرم ہم پر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں کبھی بیان کروں گا، اگر مجھے وقت ملا بھی، میں اتنا رک نہیں سکتا یہاں پر۔ انسان پر اتنے کرم، اتنی مہربانیاں، مالک اب یہ بتا کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایک ہی جواب ہے، صرف ایک جواب، انسان تجھ سے میں صرف ایک بات چاہتا ہوں، کیا؟ میں نے تجھے انسان پیدا کیا ہے، بس ہمیشہ انسان ہی رہنا۔ جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، انسان، میں نے تجھے انسان پیدا کیا، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں چاہتا، میں کچھ بھی نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ انسان رہنا۔ سامنے کبھی نہیں چاہتا کہ میرے مسئلوں میں کبھی کوئی بال آئے، کوئی لائن آئے، کوئی خط آئے، کوئی ڈیمیج پڑے، کوئی ڈینٹ پڑے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں یہ چاہتا کہ میری مصنوع ہمیشہ کامل سالم نظر آئے، کیونکہ وہ میرا آئینہ ہے، اسے دیکھنے والوں کو میں یاد آ جاؤں۔ جب اسے دیکھیں لوگ تو اس کے اندر حسن اتنا ہو، کمال اتنا ہو، خوبی اتنی ہو، اچھائی اتنی ہو کہ بنانے والا یاد آ جائے کہ اس کا خالق کون ہے۔ اتنی اچھائی ہے اس میں، اتنا کمال ہے اس کے اندر، اتنی فضیلت ہے،
اتنی عظمت ہے اس انسان کے اندر. اس کا خالق کون ہے؟ اس خالق کی طرف ذہن جائے، اس پروردگار کی طرف، اس بنانے والے کی طرف، اس پیدا کرنے والے کی طرف ذہن چلا جائے. تو اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بس میں نے تمہیں انسان پیدا کیا تو تم ہمیشہ انسان رہو. ایک تو اس کا احسان یہ کہ اس نے ہمارے لیے ہمیں انسان پیدا کیا، پھر ساری کہانیاں ہمارے لیے پیدا کی. دوسرا اس سے بھی بڑا احسان ہے اور کرم ہے اور مہربانی ہے اس کی یہ کہ اس نے ہمیں ہماری انسانیت پر قائم رکھنے کے لیے سامان اپنی طرف سے بھیجا. وہ سامان اس نے اپنی طرف سے بھیجا کہ جو ہمیں ہماری انسانیت پر قائم رکھے. اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار ختم مرتبہ تک ذہنوں میں رکھیے گا میں بات کر رہا ہوں فلسفہ وجود مقدس حضرت. میرا عنوان فلسفہ وجود مقدس ہے. اللہ نے آل محمد کی مودت کو کیوں لازم واجب کرا؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، 1.25 لاکھ نبی بھیجا. پروردگار کیوں بھیجے؟ 120 صحیفے بھیجے کیوں بھیجے؟ 4 آسمانی کتابیں بھیجی کیوں بھیجی؟ 5 شریعتیں بھیجی کیوں بھیجی؟ ایک اسلام بھیجا اور اسے پہنچانے کے لیے 1.25 لاکھ نبی بھیجے اور ان نبیوں نے بہت زیادہ زحمت اٹھائی اور تکلیف اٹھائی. پروردگار یہ سارا دین کس لیے ہے؟ یہ سارا دین صرف اس لیے ہے کہ جسے میں نے انسان پیدا کیا ہے بس وہ ہمیشہ انسان ہی رہے. یہ انسان، یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کا ایک مقصد ہے انسان کبھی حیوان نہ بنے، انسان ہمیشہ انسان. دیکھیے انسان پیدا ہونا ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا انسان پیدا ہونا یہ تو اللہ کا کرم ہے. کمال یہ ہوگا کہ انسان ہمیشہ انسان ہی رہے. انسان پیدا ہونا اللہ کا کرم. ہاں یہ انسان کا کمال ہوگا کہ مرتے دم تک وہ انسان رہے، شکلاً نہیں حقیقتاً. صرف دیکھنے میں نہیں، دیکھنے میں تو ظاہر ہے وہ انسان ہی نظر آئے گا کیونکہ وہ رحمت للعالمین کا امت یہ مست نہیں ہوگا سرکار تو عالم کی وجہ سے، لیکن وہ اندر سے بھی انسان رہے. ایسا انسان ہو کہ جب قبر میں اتارا جائے تو انسان ہو، جب فرشتے اسے حساب کتاب لینے آئے تو وہ انسان اٹھے، روز قیامت انسان اٹھے، اپنے مولا آقا کے سامنے انسانی صورت میں کھڑا ہو، جانور بن کے نہ کھڑا ہو. کیونکہ یہ کرم صرف اس دنیا تک ہے کہ ہم مست نہیں ہوں گے، ورنہ اگر ہم اندر سے اپنے آپ کو حیوان بناتے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، تو روز قیامت جو شکل اپنے لیے بنائی ہے اسی شکل میں اٹھا جائیں گے. جس طرح کا جانور اپنے آپ کو بنایا ہے اسی طرح کے جانور کی صورت میں روز قیامت اٹھا جائیں گے. انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے تو مرتے دم تک انسان ہے. روز قیامت انسان اٹھایا گا. اللہ نے سارا دین جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان ہمیشہ انسان رہے. دین کی جو تعلیمات ہیں وہ 3 قسم کی ہیں: عقائد، احکام، اخلاق. انسان مجموعہ ہے 3 چیزوں کا: روح، جسم، نفس. انسان مرکب ہے 3 چیزوں کا: روح، جسم، نفس. اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے دین. اس دین کے ہیں 3 حصے. پہلا ہے عقائد جسے ایمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا احکام و اعمال. تیسرا اخلاق. ایمان ہے روح کے لیے، اعمال ہے اعضاء جسمانی کے لیے، اخلاق ہے نفس کے لیے. اخلاق کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے. اگر روح میں ایمان موجود ہو، اعضاء جسمانی اعمال الہی اور اعمال اسلامی کو بجا لا رہے ہوں، اور انسان کے قلب و نفس کے اندر اخلاق اسلامی موجود ہوں، تو یہ انسان سالم انسان کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ سالم انسان. اسے کہتے ہیں سالم انسان. یہ صرف دیکھنے میں انسان نہیں ہے، یہ درست انسان. مجھے یہ بتائیے کہ ایسے انسان میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہو. تو جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، عمل بھی ٹھیک ہوگا، اخلاق بھی ٹھیک ہوگا، تو آٹومیٹکلی اس کے اندر ساری اچھائیاں جمع ہو گئیں. اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے نا. اس کے اندر ٹوٹل نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، محاسن ہیں، فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، خوبیاں ہیں اس کے اندر. کیونکہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اس کا عمل بھی ٹھیک ہے اور اس کا اخلاق بھی ٹھیک ہو. اور جب عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو اور اخلاق بھی ٹھیک ہو، اسی کو انسان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہی تو انسان ہوتا ہے. اور جب انسان ہوگا تو اس کے اندر صرف خوبیاں ہوں گی، اس کے اندر صرف بھلائیاں ہوں گی، اس کے اندر صرف اچھائیاں ہوں گی.
انسان کے اندر برائیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب وہ آسمان انسانیت سے نیچے اتر جاتا ہے، جب وہ زمین حیوانیت پر آ جاتا ہے تو اس کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حیوان حق اور باطل میں فرق نہیں کیا کرتا، حیوان طہارت اور نجاست میں فرق نہیں کیا کرتا، حیوان حلال اور حرام میں فرق نہیں کیا کرتا۔ اگر کوئی انسان بھی حق اور باطل میں، عدل اور ظلم میں، سچ اور جھوٹ میں، طہارت اور نجاست میں، حلال اور حرام میں فرق نہ کرے تو سمجھ جائیے دیکھنے میں انسان ہے، اندر سے حیوان ہے۔ یہ صرف دیکھنے میں انسان ہے، مگر یہ اندر سے کیا ہے؟ حیوان ہے، حیوان۔ اگر انسان ہو تو اس کے اندر خوبیاں پائی جائیں، کمال پایا جائے۔ پروردگار آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی دین کا پیغام دے کر چلے گئے۔ 120 صحیفے آئے، نازل ہوئے، 4 آسمانی کتابیں آئیں، سارا پیغام پہنچ چکا۔ پہنچنے کے بعد اب نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی صحیفے نے آنا ہے، نہ کسی آسمانی کتاب نے نازل ہونا ہے۔ مالک اب میری روح کا سامان مجھے کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے، میرے جسم کا سامان مجھے کہاں سے ملے گا؟ میرے نفس کی صحت کا سامان مجھے کہاں سے ملے گا کہ میری روح بھی صحت مند اور سالم رہے، میرا جسم بھی صحت مند اور سالم رہے، اور میرا نفس بھی صحت مند اور سالم رہے؟ تو خالق نے اب جو سامان قرآن مجید میں بیان کیا وہ صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پھر کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایک ہی گھر ہے اور ایک ہی در ہے، اور تمام انسانوں کو اس دروازے پر اپنی جبین جھکانی پڑے گی۔ گھڑی بنانے والا اگر گھڑی بناتا ہے تو یہ گھڑی اگر خراب ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنے کا کارخانہ بھی بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، گاڑی بنانے والا گاڑی بنانا، اگر گاڑی میں خرابی آ جائے تو ورک شاپ بھی ہوتی ہے جہاں گاڑی کو جمع کروا کے دوبارہ صحیح کیا جا سکتا ہے۔ خالق نے تمام انسانوں کو انسانیت کا رزق دینے والی ورک شاپ کا نام آل محمد کا گھر رکھا۔ مودت وہ شے ہے کہ جو ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے، عمل کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور اخلاق کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ نتیجتاً آل محمد کی مودت انسان کو اس کی انسانیت پر قائم رکھتی ہے۔ باتیں ہو رہا ہے فلسفہ مودت آل محمد۔ اللہ نے اہل بیت کی مودت کو کیوں لازم اور واجب قرار دیا ہے؟ کیا اللہ ہماری صرف ان ہستیوں کے ساتھ جذباتی وابستگی مطلوب معبود ہے کہ ہم محض ان کے دیوانے ہو کر رہیں، ان کے نعرے لگاتے رہیں اور انہیں دل کی دھڑکنوں میں رہیں، ان کے عاشق اور مجروح بن کر رہیں، یا اس کا کچھ ماحصل بھی ہے؟ کیوں چاہتا ہے اللہ، کیوں چاہتا ہے پروردگار کہ ہم ان 14 کے دیوانے بن کر رہیں؟ اور مودت کا جب میں مفہوم بیان کروں گا نا تو پھر میں کروں گا انشاءاللہ، پھر آپ سب جھومنے لگے گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دن تو میں نے آپ کو پلانا ہے آل محمد کی مودت کی مہک پلانی، ٹھیک ہے نا؟ بھائی ساری شرابیں حرام تھوڑی ہوتی ہیں، شراب طہور بھی تو ہوتی ہے۔ جنت میں جنتی لوگ بھی تو شراب پیے گے، تو شراب کو کیا کہتے ہیں؟ شراب طہور کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں بھی شراب طہور آل محمد کی مودت کی مہک کو کہا ہو۔ ہاں دیکھیے آل محمد کی مودت کی مہک ابھی میں نے پلائی کہاں ہے، اسی لیے تو آپ جھومے نہیں ہیں، پلا دیتا تو آپ جھومنے لگے۔ میں نے کہا جھومنے سے پہلے سمجھ لیں ذرا بات کو، ٹھیک ہے نا؟ جھومنے کے بعد پھر دیوانے کو کوئی بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، دیوانہ بات بنائیں گے۔
ٹھیک ہے نا. پہلے آل محمد کے دروازے تک تو پہنچا. پہلے انسان عقلاً، علماً، فہماً، منطقاً، برہاناً آل محمد کے دروازے تک پہنچا. پھر علم و فہم و منطق و برہان کے بعد پھر جتنا مرضی ان کا دیوانہ ہو جائے. ان کے دیوانے کو دنیا والے دیوانہ کہتے ہیں، وہ دانا کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انما ولیکم اللہ، ولایت ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اطاعت آل محمد کی اطاعت عمل کی حفاظت کرتی ہے. اور مودت کیا کرتی ہے؟ مودت ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے، عمل کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور اخلاق کی بھی حفاظت کرتی ہے. اس لیے کہ مودت کا پانی دل میں اترتا ہے تو دل دھل جاتا ہے. اعمال جتنے بھی ہم اعضاء و جوارح سے اعمال انجام دیتے ہیں، ان کا تمام تر انحصار دل کی کیفیت پر ہے. دل پاکیزہ ہوگا تو اعمال بھی پاک ہوں گے، دل خراب ہوگا تو اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے. آل محمد کی مودت انسانوں کو، میں ایک دوسرے انداز سے مفہوم آپ کی خدمت پیش کروں، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ وَمَن یقترف حسنۃ، بس یہیں ختم کر رہا ہوں، بات پہنچ جائے اللہ کرے کہ قل لا. آپ لوگوں کو گرمی تو نہیں لگ رہی؟ مجلس کتنی دیر پڑھا کروں بھائی؟ 2 اور رہ گئی. گرمی زیادہ لگتی ہے تو کم پڑھوں گا. اچھا وہ مجھے، میں تھوڑا سا پہلے دن شاید 46 منٹ، دوسرے دن 55 منٹ پڑھا. سبھی بھائی کہتے ہیں کہ کم سے کم 1 گھنٹہ روز پڑھا کریں. میں نے کہا میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ممبر پہ ہوں، لیکن یہ جو صاحبان جڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے تھک جائیں، یہ گرمی کا احساس کریں. اچھا ویسے آل محمد کے فضائل اور اہل بیت کا ذکر تھکانے کے لیے نہیں ہوتا، تھکاوٹیں اتارنے کے لیے ہوتا. آل محمد کا جو ذکر ہے یہ بیماروں کو بھی صحت مند کر دیتا ہے، بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے، بلکہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. تو آل محمد کے ذکر کی مجلس میں جب آنا ہے نا تو آ کے مر نہیں جانا، بلکہ مرا ہوا بھی آئے تو زندہ ہو کے جانا. لیکن اثر اپنی طبیعت کے مطابق آپ لیں گے. ٹھیک ہے نا. یہی تو ہماری بحث ہے کہ پیغمبر کے الفاظ میں اثر نہیں تھا. ہم کہتے ہیں اثر تھا، مگر ہر بیٹھنے والے کی ذہنی زمین الگ تھی. ذہنی زمین یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ آپ سب کو برابر نہیں مانتے. تو جب سب پیغمبر کے حاشیہ نشین تھے تو پیغمبر جو بیان فرماتے سب تک بات جا رہی تھی. کیا پیغمبر کے کلام میں وہ اثر نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. پیغمبر کے کلام میں تو اثر تھا. قبول کرنے والے اذہان کی زمین ایک جیسی نہیں تھی. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک ہی بادل سے پانی برستا ہے. کہیں پھول کھلتے ہیں اور کہیں کیچڑ اور بدبو تعفن. تو ایک ہی بادل سے قطرات گر رہے ہیں، مگر جس زمین پر گرے جیسی زمین تھی ویسا اثر ہوا. ٹھیک ہے نا. پیغمبر کے کلام کا بھی، پیغمبر کے کلام میں تو ایک ہی جیسا اثر ہے، لیکن جہاں تک جا رہا ہے یہ کلام، آگے سے قبول کرنے والی زمین کیسی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے، ذرا غور فرمائیے گا، اللہ نے صبح قیامت تک کے تمام انسانوں کے دل کی دھرتی کو اور ذہنی زمین کو پاکیزہ رکھنے کے لیے آل محمد کی مودت کا پانی خلق کیا. اہل بیت کی مودت کا پانی خلق کس لیے ہوا ہے؟ تاکہ ہمیشہ یہ جو ذہن ہے، اس ذہن کی زمین کی آبیاری کہاں سے ہوگی؟ آل محمد کی مودت کے پانی سے. دل کی دھرتی پاک کیسے ہوگی؟ آل محمد کی مودت کے پانی سے پاک ہوگی. اس لیے تو کہا، یہ فلسفہ ہے کہ وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. جو آل محمد کا ہو جاتا ہے وہ حیوان نہیں رہتا، انسان بن جاتا ہے. انسان میں صرف خوبیاں پائی جاتی ہیں، نقائص نہیں پائے جاتے. اسی لیے اللہ نے کہا نزد لہ فیہا حسنا. صلوات پڑھیے محمد وعلی جب کوئی آل محمد کا ہو جائے تو اس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ہم حسن رکھتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو حسن پر پیدا کیا، خوبی اور اچھائی پر پیدا کیا. پھر کہا کہ اگر اس کے اعمال خراب ہو جائیں، عقیدہ خراب ہو جائے، یہ پلٹ کر آل محمد کے دروازے پر ہو جائے
پھر دوبارہ سے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اسے اس کی انسانیت پر پلٹا دیتے ہیں. نَذِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، یعنی یہ وہ کارخانہ ہے جو دوبارہ سے حیوان کو انسان بنا دیتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو انسانوں کو اس دروازے پر آنا پڑے گا، اس در پر اپنی جبین کو جھکانا پڑے گا. رزق انسانیت اور تبرک انسانیت، یہی ایک گھر اور یہی ایک در ہے جو بانٹ رہا ہے. عزیزانو، شام غریبہ تک بات ہوئی تھی. بطول ذاتیوں نے یہ جو رات ہے، شب 11 کی رات، یعنی 11 محرم کی رات، 10 محرم کا دن گزرنے کے بعد اور 11 محرم کے دن کے سورج کے طلوع ہونے کے سے پہلے کی جو رات ہے، درمیانی رات، شب 11، یہ رات نبی زادیوں نے کھلے آسمان کے نیچے کربلا کی گرم ریت پر چند جلے ہوئے خیموں کے سامنے اور ایک طرف بکھرے ہوئے 72 لاشوں کے ساتھ گزاری ہے. یہ رات گزاری ہے. گزر گئی رات کی اس رات میں بہت قیامتیں ٹوٹی ہیں بطول ذاتیوں پر، بہت مسائل ٹوٹے ہیں. میں ساری منزلوں کو چھوڑ رہا ہوں. کوئی خود تصور کر لے کہ ایک طرف جوانوں کے لاشیں ہوں، بیٹوں کے، بھائیوں کے، بھتیجوں کے لاشیں ہوں، جلے ہوئے خیمے ہوں، چادریں چھن چکی ہوں، بچے یتیم ہو کر تماچے کھا چکے ہوں، اور اب یہ پیاسے بچے، یتیم بچے، بیوہ مستورات، اور ان کو سنبھالنے والی ایک علی زادی، ایک نبی زادی، وقت کے امام کی حفاظت کرنے والی. 11 محرم کے دن کا سورج طلوع ہوا. کیا کیا ہے پسر ساتھ نے؟ کہا کہ ہمارے مقتولون بھی ہیں، ان کو غسل و کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے. انہوں نے اپنے نجس کشتوں کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، دفن بھی کیا. اور شہداء کربلا کو، آل محمد کے گھرانے کے جتنے شہداء ہیں، حسین و صحاب حسین اولاد حسین کی لاشوں کو بے غور و کفن کربلا کی جلتی ریت پر چھوڑ دیا. بلکہ اس کا ایک آرڈر یہ جاری ہوا کہ یہ جو لاشیں ہیں ان کو کسی ایک جگہ جمع کرو اور ان پر گھوڑے دوڑاؤ. اب یہاں مقتل کی روایات مختلف ہیں کہ کس لاشے پر گھوڑا دوڑا، کس لاشے پر گھوڑا نہیں دوڑا، مگر کم از کم غریب کربلا پر ہر مقتل میں فاطمہ کے لال کی لاش پر گھوڑے دوڑے، کسی اور کی لاش پر دوڑے یا نہیں دوڑے. آج لوگوں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسن کے. عزیزانو، گھوڑے دوڑے، کتنا دوڑے؟ ایک جگہ پر ہے کہ گھوڑے اتنے زیادہ دوڑائے گئے کہ گھوڑوں کے سموں سے ہڈیاں ریزوں میں تبدیل ہو گئی، ذرات میں تبدیل ہو گئی. کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ بہن بھائی کو پہچان نہ پائی. اگلا آرڈر کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جتنی بطول ذاتیاں ہیں اور سید سجاد، ان سب کو باقاعدہ گرفتار کرو، رسم بستہ کرو، حسین کے بیٹے سجاد کے گلے میں توپ ڈالو، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، بطول ذاتیوں کے ہاتھ پر سے جسم باندھے جائے، انہیں بے بالان اونٹوں پر سوار کیا جائے، اور اس طرح ایک قیدی بنا کر کوفے کی طرف لے کر چلیں گے. پہلے ابن زیاد کے دربار میں پیش کریں گے، پھر منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے شام لے جائیں گے، پھر یزید کے دربار میں پیش کریں گے، پھر یزید سے انعام حاصل کریں گے، پھر یزید کی مرضی جو فیصلہ کرے انہیں قتل کریں گے، انہیں قید خانے میں ڈالیں. پسر ساتھ کا آرڈر جاری ہو گیا. اس کے سنگ دل سپاہی آ گئے، بطول ذاتیوں کی گرفتاری کا آرڈر جاری ہے. عزیزانو، کسی مرد کو بھی سوار کرنے کے لیے کسی مرد کی ضرورت. یہ تو مستورات تھی، کیسے سوار ہو سکتے تھے؟ جب یہ سنگ دل نعیم سپاہی آگے بڑھے ہیں تو علی زادی نے علی کے لہجے میں عالم جلال میں ایک مرتبہ بطول زادی نے کہا کہ خبردار، ہم نبی زادیاں ہیں، علی زادیاں ہیں، کوئی نامحرم ہمارے قریب نہیں. تم نے گرفتار کیا، ہم نے گرفتاری دے دی، میں خود ساری بیویوں کو سوار کراؤں گا. بطول زادی نے تمام مستورات کو بے پالان اونٹوں پر خود سوار کرایا. زہرا زادی نے سوار کرایا. آج ان کو ملک
जज़ाकुम रब्बुकुम, आपकी यही आखिर गुस्सा देने का, यही आखिर गुस्सा देने का। आप रो सकते हैं, आप गुस्सा दे सकते हैं, आप जी भर के अपनी आवाज बुलंद करके रो सकते हैं। मस्तूरात को संभाल कर आए, उसके बाद खुद ज़हरा बच गए। कौन संभाल कर आए? ज़ैनब अलिया को कौन संभाल कर आए? सैयद सज्जाद अपनी फूफी के करीब आए। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि बेटा सज्जाद, आप बीमार हैं और कमजोर हैं, मैं आपको सवार कराती हूँ। सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि फूफी अम्मा कोई बात नहीं, मैं तो मर्द हूँ, इनमें से कोई भी सिपाही मुझे सवार करा देगा, आपको मैं सवार कराता हूँ। अच्छा बेटा सज्जाद कराओ। सैयद सज्जाद हैं बीमार और हैं ज़ईफ। जो बीमार खैमे में पहलू नहीं बदल सकता था, अब वो फूफी को कैसे संभाल कर आए? मख्तल का जुमला है, ना वो पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। मख्तल का जुमला है कि बीमार करबला ने अपने जानुओं को जोड़ा और अपना जानू पेश किया कि फूफी अम्मा आप इस पे पाँव रखें और सवार हो जाए। जैसे ही बतूल दादी ने पाँव रखा, बीमार संभल न पाया, सैयद सज्जाद जमीन पर गिर गया। दूसरी मर्तबा फिर दोबारा मेरे चौथे इमाम ने अपना जानू पेश किया। जैसे ही बतूल दादी ने पाँव रखा, बीमारी करबला संभल न पाए, मेरे चौथे इमाम फिर जमीन पर गिर गए। जब तीसरी मर्तबा गिरे हैं, एक संदिल लईन सिपाही के हाथ में एक ताजियाना था, वो ताजियाना लेकर जल्दी से आया। सैयद सज्जाद की पुष्प पर उसने ताजियाने मारना शुरू किए। वो कहता है कि ऐ कैदी, तुम हमारे कैदी हो, हम तुम्हारे कैदी नहीं हैं, हम तुम्हारा इतना इंतजाम नहीं कर सकते। ऊंट की पुष्प से जनाब फिजा देख रही थी, फिजा से न देखा गया, फिजा ने अपने आप को ऊंट से नीचे गिरा दिया। जनाब फिजा आई और उन्होंने ज़ैनब आलिया को सवार कराया। फिर जैसे जैसे भी जनाब फिजा सवार हुई, उसके बाद सैयद सज्जाद को सवार किया गया। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, मैंने खत्म कर दिया मसाइल। अल्लाह ताला सैयद सज्जाद के गले में तौफ है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं। इस हालत में शुतर बालान पर मेरे चौथे इमाम को सवार कर दिया गया। जब ये असीरों का काफिला करबला से लेकर चले, सैयद सज्जाद अपने ज़ाफ़ और कमजोरी की वजह से ऊंट की पूंछ से कभी दाएं को झुक जाते, कभी बाएं को झुक जाते। एक सिपाही पिसरे साद के करीब गया और जाकर साद के बेटे उमर से कहता है, ऐ उमर इब्न साद, अगर तू चाहता है कि हुसैन के इस बेटे को यजीद के सामने जिंदा पेश करे और बड़ा इनाम ले, तो इसे मजबूती के साथ ऊंट की पूंछ पर बांध दे, वरना ये रास्ते में गिर के मर जाएगा। इस लईन ने क्या किया? 2 रस्सियां दी हैं, 2 रस्सियां। कहता है ये 2 रस्सियां ले जाओ, एक रस्सी इस बीमार के गले में डालो, गले में डालकर उसे ऊंट की गर्दन के साथ बांध दो, और दूसरी रस्सी को लो, बीमार के पांव शिकम शुतर के साथ बांध दो। अदादारो, मेरे और आपके चौथे इमाम को 2 रस्सियों के साथ बांधा गया। एक रस्सी चौथे इमाम के गले में और फिर ऊंट की गर्दन के साथ, दूसरी पांव से शिकम शुतर के साथ। इस हालत में गुजारा करना बाजारों और दरबारों। अल्लाह बस आखिरी मंजिल ले रहा हूँ मसाइल की। जब असीरों को, बतूल दादियों को, सैयद सज्जाद को कैदी बनाकर गुजारा गया, करबला से जब लेकर चले हैं, जब इन्हें मक्तल से गुजारा गया, शहादा के लाशों के पास से जब गुजारा गया, जैसे ही बीवियों की नजर अपने अपने प्यारों के लाशों पर पड़ी, बतूल दादियां सब्र न कर सकी हैं। उन्होंने अपने आप को सवारियों से नीचे गिरा दिया। उतरी नहीं, गिरी। उतरती तो तब कि अगर हाथ आजाद होते, हाथ पर से गर्दन बंधे हुए थे, खुद को नीचे गिरा। अब एक एक लाश पर एक एक बीवी बैठ गई है। अली अकबर की लाश पर उम्मे लैला बैठ गई है, कासिम के टुकड़ों पर उम्मे फरमा बैठ गई है। एक एक लाश पर एक एक बीवी बैठ गई और बीवियों के बहन बुलंद, तौहीद शनास बाप की तौहीद शनास बेटी, यानी हुसैन के हिस्से की बहन अपनी भाई की लाश पर पहुंची है। जब पहुंची है तो बहन भाई के लाशे को पहचान न सकी और कहती रही, अंताखी, क्या तू मेरा मां आया है? क्या तू मेरा भाई है? इन जालिमों ने तेरी क्या हालत बनाई है? और फिर हाथ उठाकर कहा, मेरे अल्लाह हमारी इस करीब सी कुर्बानी को कबूल फरमा। अदादारो, हर लाशे पर कोई बीवी बैठी हुई थी, बैन कर रही थी। आखिरी जुमला है अदादारो, एक सिपाही ने देखा कि करबला की गर्म रेत पर 2 नन्हे से फूल से शहजादे हैं, उनके लाशे किसी एक तरफ पड़े हुए हैं, मगर उनकी लाश पर कोई मस्तूर नहीं रो रही है, कोई बीवी नहीं रो रही है। ये सैयद सज्जाद के करीब आता है सिपाही और आकर कहता है, कैदी इतना
کو بتاؤ کہ ہر لاشے پر کوئی بیوی بیٹھ کر بیان کر رہی ہے جو پھول سے شہزادے ہیں، ان کی لاش پر کوئی بیوی بیٹھ کر بیان نہیں کر رہی، کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ارے ظالم اس طرح نہ کر، ان کی ماں تو میری پھوپھی زینب ہے، یہاں میں محمد کی لاشیں ہیں، وہ دیکھ میری پھوپھی میرے بابا کے لاشے پر بیان کر رہی ہے، میری پھوپھی نے یہ طے کیا ہے وہ رسول کے بیٹے پہ روئے گی، اپنے بیٹوں پہ نہیں روئے گی۔ ماتم حسین